السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کے 3 حقوق کے تعلق سے بات رکھا تھا۔ آج چوتھا حق رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی زندگی اپنی کتاب کے تعلق سے فرماتا ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا۔ یہ چوتھا حق بہت ہی امپورٹنٹ حق ہے، اس لیے کہ جب کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو جب کہیں عمل کی توفیق اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق کیسے دے گا؟ آج امت مسلمہ جس چیز میں پڑی ہوئی ہے، اس کا پکچر بھی اللہ تعالیٰ صاف فرما دیا۔ کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تورات کے بعد پھر ہم نے یہ قرآن مبارک آپ پر نازل کیا ہے، بس اے مسلمانوں تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 155 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہم نازل کیے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے، یعنی کہ احکامات جتنے بھی ہے اس کی تعمیل کرنے کے لیے، جو ڈیمانڈس ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، قرآن کی پیروی کرنے کے لیے۔ اور اس میں یہی بات بتا دی کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہم کتابیں نازل کی ہیں وہ ایمان لانا، سمجھنا، عمل کرنا۔ ابھی قرآن نازل ہوا ہے، اس کو سب کو عمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن ہم اپنی طرف آ کے سوچیں کہ کس طریقے سے آج امت مسلمہ اس قرآن کے تعلق سے اپنا رویہ پیش کرتا ہے۔ عملی طور پر کثیر تعداد تلاوت کرتی ہے، کثیر تعداد، مگر عمل کرنے میں چند ہی لوگ ہیں، بہت ہی کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ اعمال کے اندر 2 قسم ہوتی ہے، ایک سماجی طور پر مل کر کرنے کے تھوڑے کام ہیں، تھوڑے حکومت کرنے کے کام ہیں۔ جو حکومت کرنے کے کام ہے ہم اس سے ہماری اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے آسانی سے کر سکتے ہیں، پرمیشن ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، نماز کی اجازت ہے، ہم پڑھ سکتے نماز، مگر حجومت چھوڑ دی ہے۔ 95% مسلمان، 96% مسلمان نماز بجماعت یا نماز مل کر نہیں پڑھتے 5 وقت کی۔ زکوٰۃ دینا ہے، کثیر تعداد، بہت بڑی تعداد زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ کاہلی سستی کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہماری اجازت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کوئی حکومت کا کارندہ آ کے نہیں کہتا کہ روزے کیوں رکھتے ہو، نماز کیوں پڑھتے ہو، کیوں آپ حج کو جاتے ہو، کیوں زکوٰۃ دیتے ہو، کیوں خیر خیرات کرتے ہو، کوئی نہیں پوچھتا، ہمارا کوئی پریشر نہیں ہے، ہمیں کرنے کی اجازت ہے، آرام سے ہم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ یہ ہماری یہ قیمتی اوقات کو جو اللہ ہمیں جو لمحات دیا ہے، جو موقع دیا ہے، اسے چھین نہ لے۔ اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے وہ کر نہیں پا رہے، اور جس کو منع کیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ جھوٹ منع کیا گیا ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بے حیائی کے کام جو حرام کیے گئے ہیں اس کو ہم کر رہے ہیں۔ رشوت لینا حرام ہے، رشوت لی جا رہی ہے۔ دھوکہ دینا حرام ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ سود لینا دینا حرام ہے، لیا جا رہا، دیا جا رہا ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اپنے کلام میں، وہ آج ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ خود الٹا ہے۔ بھائی اور بہنوں ذرا غور سے سنو، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں کتنے ایسے کام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کرنے کے لیے، وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور جس کو منع کرتے ہیں وہ اس کو ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارا حال کیا ہوگا، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ زندگی تو گزرتی ہے، یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ جتنی مہلت دیا، جتنی عمر دیا، وہ تب چھوٹ ہے۔ اب اچھے کام کرو یا برے کام کرو، یہ اختیار ہے، مگر اگر غلط کام کر کے آئیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ جب انتقال ہو جائے گا پھر اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، قیامت کے دن ہمارا حال کیا ہوگا، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ جب قرآن ہم پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بہت سے ایسی آیتیں ملتی ہیں جہاں پر وہ پکچر کو اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بس ایک سورۃ آیت نمبر 124 تا 126 پیش کروں گا۔ اس کے اندر ہماری حالت کیا ہوگی جب کہ ہم قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کر دیے۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا
قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، ایک تو اس کی دنیا میں زندگی مشکل سے کٹے گی، پھر قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے اور کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ جواب ملے گا ہاں ایسے ہی تو نے کیا تھا، جب ہماری آیاتیں تیرے پاس آئی تو تو نے انہیں بھلا ڈالا، بس اب اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اللہ کیا پکچر پیش کرتا ہے، کیا منظر پیش کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہے، ابھی قیامت آئی نہیں، قیامت دن ایسا ہوگا، لوگ ایسا عرض کریں گے، قرآن کو چھوڑیں گے، قرآن کے آیات کو پامال کریں گے تو ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ ذرا غور کیجئے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، ذرا غور سے سنیے، جس کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل علم درج کرتے ہیں۔ حاکم ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایسا شفیع ہے کہ اس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھا اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جس کو پس پشت ڈالے گا اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ ماں اور بہنوں، بھائی اور بزرگوں، ذرا غور سے سنو، کس یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے کیا بات فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن کی بات اللہ قبول کر لیے، اس کی شفاعت قبول کر لیے، اس کا جھگڑا بھی قبول کر لیے، کیا حال ہوگا ہمارا اس وقت؟ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے قرآن کو چھوڑ کر، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ کر جو زندگی گزر رہی ہے، ہمارے اپنے نفس کے خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، شیطان کے کاموں پر عمل کر رہے ہیں، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ خود کو اس جگہ رکھ کر دیکھیے، اس مقام پہ رکھے، کیا ہوگا میرا حال؟ جبکہ ہماری زندگی تنگ چل رہی ہے، بچوں سے پریشانی ہے، ماں باپ سے پریشانی ہے، نوجوانوں سے پریشانی ہے، لڑکیوں سے پریشان ہیں، یعنی کہ ہر طرف سے ہمیں تنگی ہی تنگی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں صحابہ فرماتے ہیں خبر بھی تنگ ہوگی، اللہ اکبر، خبر کا عذاب تو پھر الگ ہوگا، پھر قیامت کے دن بے عزتی ہوگی، اندھا اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، پھر ہمیں جواب دیا جائے گا۔ پھر قرآن ہمارے خلاف اگر کھڑے ہو جائے، اگر قرآن ہماری شفاعت کرنا شروع کرے، یا اللہ یہ بندہ ہے مجھے پڑھنا سیکھا تھا، مجھے سمجھنا سیکھا تھا، میرے احکامات پر عمل کیا، یا اللہ اس کو جنت پر پہنچا دے، جنت کے اندر پہنچا دے گا۔ اگر قرآن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، وہ منظر پہ رکھے، قرآن ہمارے سامنے ہو، قرآن اللہ سے فریاد کرے گا یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا، میرے احکامات کے خلاف زندگی گزارا، تو اس بندے کو قرآن کیا کرتا ہے؟ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ ماں اور بہنوں ذرا تصور کیجئے، اگر احکامات قرآن کے خلاف اپنی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن ہمیں جہنم میں گرائے گا، جہنم کے اندر آگ ہوگی۔ ذرا تصور کرو، توبہ کرو اللہ سے، یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، تیرے کلام کے احکامات کو ہم عمل نہیں کرے، معاف فرما۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ معافی چاہ سکے، قرآن سے جڑ سکے، اللہ سے توبہ کر سکے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق مل سکے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ سے ملاقات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔